اچھا دیکھو بیٹا، الحمدللہ ہمارا جو ادغام کا سبق تھا وہ ختم ہو گیا۔ ادھر دیکھو سب میری طرف متوجہ ہو بیٹا۔ ادغام کا سبق اللہ کے فضل سے مکمل ہوا کہ جو نا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم نون ساکن یا تنوین کو ان حروف میں داخل کر کے ایک بنا دیتے ہیں، اور ان میں بعض جگہ غنہ ہوتا ہے اور بعض میں غنہ نہیں ہوتا۔ وہ پوری تفصیل ختم ہونے کے بعد یہ ایک قاعدہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے 4 الفاظ ہیں پورے قرآن میں۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے یہ تو پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر 6 حروف میں سے کوئی آ جاتا ہے، اور میں سے خاص طور سے واو اور یا، واو اور یا یہ 2 حروف ہے۔ اس بارے میں بات ہم نے ذہن میں ہمیشہ بٹھانی ہے کہ اس میں ادغام اور غنہ تب ہوگا جب یہ واو یا جو ہے یہ الگ الگ حروف میں ہو، واو یا کیا ہو، الگ الگ کلمات میں ہو، جس طرح میں والم میں ہے یا این یؤتا میں ہے۔ اس طرح دیکھیں، این یہ الگ کلمہ ہے، یؤتا یہ الگ کلمہ ہے۔ اب دیکھو نون ساکن آ گیا لیکن اس سے آگے یا ہے، لیکن یہ الگ کلمے میں، یؤتا الگ کلمہ ہے، ان یہ الگ کلمہ ہے، دیکھ رہے ہو نا؟ تو یہاں پر ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ اس طرح میں والے میں دیکھو نون ساکن کے بعد واو آیا ہے لیکن الگ کلمے میں آیا ہے، والن یہ الگ کلمہ ہے اور من الگ ہے۔ قلوب یومئذ یا سراجا وہاجا میں دیکھیں، یہاں پر دیکھو اس کلمے میں تنوین ہے لیکن یہ الگ میں ہے، اور واو وہاجا یہ الگ کلمہ ہے، یہاں پر واو ہے۔ قاعدہ یہ ہے جو ابھی سمجھانے لگا ہوں کہ اگر نون ساکن کے بعد یا واو اسی کلمے میں آ جائے، ایک کلمے میں اگر نون ساکن کے بعد یا اور واو اسی کلمے میں ہو تو وہاں پر نہ ادغام ہوگا اور نہ غنہ ہوگا، وہاں پر نہ ادغام ہوگا اور نہ غنہ ہوگا، بلکہ کیا کریں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جس طریقے سے دنیا ہے، دال نون پیش دن یا الف زبر یا، تو ہم پڑھتے ہیں دنیا۔ اب یہاں پر بھی تو نون ساکن کے بعد یا آیا ہے لیکن یہ اسی ایک کلمے میں ہے، ایک ہی کلمے میں ہے، تو ہم پڑھیں گے کیا، دنیا۔ یہاں پر نہ کوئی ادغام اور نہ کوئی غنہ۔ قنوان، قنوان، قاف کے بعد دیکھو نون ساکن کے بعد واو آیا ہے لیکن ادغام نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اسی کلمے کا حصہ ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ اگر یہ الگ الگ لفظ ہوتے تو یہاں پر ہم ادغام کر لیتے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے سنوان، اب دیکھو صاد کے بعد نون ساکن، اس کے بعد واو آیا ہے لیکن کوئی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر تشدید نہیں ہے کیونکہ کوئی ادغام نہیں ہو رہا۔ اگلا لفظ ہے بنیان، اب دیکھو نون ساکن اس کے بعد یا آیا ہے لیکن نہ کوئی ادغام ہو رہا ہے اور نہ کوئی غنہ۔ یہ پورے قرآن میں یہ 4 الفاظ ہے، یعنی بار بار آئے ہیں لیکن یہ 4 الفاظ، دنیا، قنوان، سنوان، بنیان، کہ ان میں کیا ہے، ادغام نہیں ہو رہا، کیونکہ پیچھے سے بار بار ایک قاعدہ سمجھ رہے تھے کہ نون ساکن کے بعد اگر واو یا آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہاں پر کیوں نہیں ہوگا؟ پھر بچے پریشان ہو جاتے۔ تو ہمیں پہلے سے قاعدہ معلوم ہوگا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر واو یا آ جاتے تو ادغام کہاں ہوگا؟ جب یہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہو، جس طرح میں والم میں ہے، این یؤتا میں ہے۔ لیکن اگر یہ ایک کلمے میں ہوں گے تو پھر کوئی ادغام اور کوئی غنہ نہیں ہوگا۔ یہ قاعدہ ہمیں معلوم ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب دوبارہ دیکھیں، دنیا، قنوان، سنوان، بنیان، کوئی ادغام اور کوئی غنہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا؟